حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ عز و جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت معزز محترم محتشم عالی مرتبت عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ فرما علماء ذی وقار، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید قرآن رشید سے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اسی سورۃ مبارکہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس قرآن میں بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا الکریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر سورہ ہے.
یہ سورت مبارکہ کا نزول مکہ المکرمہ میں ہوا۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، میں یہ بیان کرنے سے قابل ہوں۔ اس سورت مبارکہ کی عظمت و شان میں دو احادیث آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی روزانہ قرآن کی 1000 آیات کر تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 آیات ایک دن میں کون تلاوت کرے گا؟ تو میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کے بارے میں فرمایا، جو قرآن کی سورہ تکاثر کو ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی 1000 آیات کی تلاوت کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے قرآن کی سورہ تکاثر کی تلاوت کروں گا، اس سورت کی تلاوت سن کر جو رو پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ کو رونا نہ آیا، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رونا نہیں آیا وہ رونے کی کوشش بھی کر لے تو اس صورت کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس کی تلاوت سننے والے کو بھی جنت عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم جان جاؤ گے پھر تم ضرور جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز زیادہ مال جمع کرنے کی طلب کے عنوان سے ہے۔ اسلام ہمیں ترک دنیا کا حکم نہیں کرتا، لیکن غرق دنیا بھی ہونے نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم مال نہ کماؤ، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دنیا کے مال و متاع کے اندر ہی کھو جاؤ۔ اس لیے ارشاد ہوا، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارشاد ہوا تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا اور پہن کر وہ سیدھا کر دیا، اور یا پھر آگے بھیج کر صدقہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا بندے کے پاس مال کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرا مال ہے، اس کا مال وہی جو اس نے کھا کے فنا کیا، پہن کر وہ سیدھا کیا، یا پھر آگے بھیج کر صدقہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بھیڑیا یا حدیث میں ہے 2 بھیڑیے بکریوں کے لیبڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ بکریوں کے لیبڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال جمع کرنے کی ہرس بندے کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا بندہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بندہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا مال اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقربا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب قبر میں جاتا ہے مال اور رشتہ دار یہ دونوں واپس پلٹ آتے ہیں اور قبر میں اس کا عمل ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی ارشاد فرمائی، ایک شخص کے 3 دوست تھے، بوقت مثال اس نے تینوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس مشکل گھڑی میں تم میرے ساتھ کیا تعاون کرو گے؟ ایک نے کہا کہ جب تک تیری اور میری سانسیں سلامت ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے تیری سانسیں بکھر جائیں گی تیرا اور میرا ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ ایک نے کہا کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا میں بازار جاؤں گا، تیرے لیے چپے غم کا نیا لباس خرید کے لاؤں گا، تجھے غسل و کفن بھی دوں گا، تجھے یہ نیا لباس بھی پہناؤں گا، لیکن افسوس کہ قبر تک لے جاؤں گا، قبر کے اندر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا تو فکر نہ کر، میں یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں تو قبر حشر میں بھی تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو بندے کے وہ تینوں دوست کون ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ تیری اور میری دوستی تیری سانسوں تک ہے، وہ بندے کا مال ہوتا ہے۔ ادھر سانسیں ٹوٹتی ہیں، ادھر سب سے پہلے بے وفائی مال کرتا ہے۔ جس نے کہا تھا میں تجھے نیا لباس پہناؤں گا، غسل اپنے ہاتھوں سے دوں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا، تیری چارپائی کو کندھا بھی دوں گا، تجھے قبر تک بھی لے جاؤں گا،
وہ اس کے رشتہ دار تھے، جس نے کہا کہ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، ارشاد فرمایا وہ بندے کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کے دامن میں ایسے لوگوں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طلب اپنے اندر رکھی اور پھر دنیا کا مال و متاع اس قدر جمع کیا کہ دنیا کے مال و متاع کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ قرآن کے دامن میں ایک بات کا اشارہ دینا چاہوں گا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا بیان رکھا ہے جس کا نام قارون تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے یہ شخص تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں بھی تھا۔ اس شخص کو مال کی ہرس ہو گئی اور اس نے مال جمع کیا۔ کتنا مال جمع کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس کے مال کے خزانوں کی چابیاں ایک تعداد اٹھایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک 40 لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، بعض کے نزدیک 40 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ یہ شخص اتنا مالدار تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو تبلیغ کی تو اس کے دل میں یہ لالچ آیا کہ یہ میرا مال چاہتے ہیں، تو اس نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ طویل اور لمبی بات ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب اس نے سازش کی، اس کو مال پہ بڑا مان تھا، اس کو مال پہ بڑا غرور تھا اور تکبر تھا، سب کچھ مال کو سمجھ بیٹھا تھا، مال کو جینا مرنا سمجھتا تھا اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید اسی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سمجھ کر اللہ کے نبی کے خلاف اس نے سازش کی۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ قرآن کے دامن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے خلاف بددعا کی تو اللہ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع کیا، تو زمین نے اس کو اپنے اندر غرق کیا، پکڑ لیا۔ جب یہ پاؤں سمیت زمین کے اندر دنسنا شروع ہوا، اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، تو فرشتوں کو حکم ہوا، انہوں نے اس کا مال بھی پکڑ کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اتنا کثیر مال جمع کرنے کے باوجود بھی اس کو بچا نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تھا۔ قرآن کے دامن میں یہ واقعہ بھی سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص جس کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل تھا، مسجد نبوی شریف کے اندر زیادہ وقت گزارنا اس کی سعادت تھی، بلکہ کچھ صحابہ تو اس سے مسجد نبوی کی کبوتری کہتے تھے کہ جیسے کبوتری اپنے انڈوں کو نہیں چھوڑتی، یہ مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرے حق میں دعا کر دو، اللہ مجھے کچھ زیادہ مال دے دے۔
میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا تو جس حال میں ہے تیرے لیے تیرا یہی حال بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ پھر عرض کی حضور دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا تو جس حال میں ہے اس حال میں بڑا بہتر ہے۔ اس نے تیسری بار پھر کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں ہاتھ اٹھا دیا۔ میرے حضور کے ہاتھ کیا اٹھے؟ مال کی کثرت ہوئی۔ کثرت مال نے اس بندے کو ہلاک کیا۔ اس کے پاس اتنی بکریاں جمع ہوئی کہ شہر مدینہ میں اس کا گھر تنگ ہو گیا اور اس کی بکریاں بڑھ گئی۔ بات یہ بھی لمبی ہے، یہ شخص مدینہ شریف سے باہر جنگل میں بکریاں لے کر چلا گیا، لیکن وہ بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا رہتا تھا، زیادہ بکریاں ہونے کی وجہ سے اب کوئی نماز پڑھتی تو کوئی رہ جاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک حالت یہ بھی آ گئی کہ اب 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی مسجد نبوی میں نہیں ملتی تھی، جمعے کے جمعے آتا تھا، مال پھر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ اب جمعے کے جمعے بھی نام آیا جاتا، بات عیدوں پہ چلی گئی، زکوٰۃ کے احکامات آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زکوٰۃ کا نصاب دے کر بھیجا تو صحابہ اس تک پہنچے، اتنا زیادہ مال دیکھا اور پھر سوچا کہ اس کی زکوٰۃ نکالوں تو اتنا سارا مال جاتا ہے۔ دل میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی اور دل میں ہلچل سی مچ گئی، حوث سی آ گئی، ہرس زیادہ پیدا ہوئی۔ تو صحابہ سے کہا کہ میں خود جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر در رسول پہ آ جاؤں گا، یا پھر یہ کہا کہ تم باقیوں کی زکوٰۃ لے لو پھر میرے پاس بھی آ جانا۔ صحابہ کرام واپس مڑ کے نہیں گئے۔ اس سے پہلے کہ صحابہ در رسول پہ جا کر اس شخص کی کہانی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں اس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر جب در رسول پہ آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اب لے کر چلا جا، اللہ نے تیری زکوٰۃ کو قبول کرنے سے ہمیں قرآن میں منع کر دیا ہے۔ اب ہاتھ بڑھ رہا تھا اور پچھتا رہا تھا۔ میں نے یہاں تک اس بندے کو پڑھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ زکوٰۃ لے کر آیا تھا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلا جا، جس کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا میں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ شخص ایسے حالات ہوا۔ میں ایسے واقعات پڑھتا چلا جاؤں تو بہت سارے قرآن کے دامن میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک واقعہ بیان کیا ہے، 3 بھائیوں کا واقعہ سورہ قلم کے اندر بیان ہوا، لیکن میں اپنے مضمون سے کچھ باتیں دینا چاہوں گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا بھی کرنے نہیں دیتا۔ یعنی کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار نہ کرو، تم تسبیح لے کر مسجد بھی بیٹھ جاؤ، نہیں، اسلام کاروبار کرنے کا حکم دیتا ہے، مال کمانے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول
بیان کر دیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلے، جب تک وہ رزق حلال کمانے میں رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص تجارت کرے اور پھر تجارت میں جھوٹ سے کام نہ لے یا جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، سچی تجارت ہو اور اس میں سچ بول کر مال حاصل کر رہا ہو، تو ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سچے تاجر کو اللہ صلہ یہ دے گا کہ اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے تجارت کی ہے، مال کمایا ہے صحابہ نے۔ صحابہ نے سب سے امیر صحابی جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ترین صحابی شمار کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ مکی صحابی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، اور جب مدینہ شریف آئے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انصاری صحابی کا بھائی بنایا گیا، انہوں نے اپنا آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام لیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، اے میرے بھائی یہ مال تمہارا، تمہیں مبارک ہو، تو مجھے بازار کی راہ دکھا دو، میں تجارت کروں گا، میرا رب مجھے برکت دے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، اور تجارت میں اتنی برکت حاصل ہوئی کہ صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ٹھہرے۔ میں یہ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے یہاں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے ترکہ میں جو مال چھوڑا تھا، آپ کی بیویوں کو جو سونا تقسیم کرنا تھا، وہ سونا بھی کلاڑیوں سے کاٹا گیا تھا، اور کلاڑیوں سے کاٹنے والا شخص کہتا ہے کہ اس سونے کو کلاڑی سے کاٹتے کاٹتے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، اتنے امیر تھے اس سے آمیر۔ لیکن سنیے، ایک دن مسجد نبوی شریف میں آئے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں باہیں کھول کے سینے سے لگایا، اور میرے حضور نے جب ان کو گلے لگایا تو حضور رو پڑے، اور اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ مجھ سے نہ جانے کیا ایسا ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معجزہ ہے؟ ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف، میں نے رات کو میزان کا دن دیکھا ہے، قیامت کا دن دیکھا ہے، اور تیری وجہ سے مجھے مشقت ہوئی کہ میری ساری امت جنت میں چلی گئی تھی اور تو ابھی یہاں کھڑا ہو کر حساب و کتاب میں رکا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ذرا کھڑے ہو کر ہمیں حساب دو، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھنٹوں تک کھڑے رہے، جتنا کچھ رب نے دیا تھا، حساب کیا دینا تھا گن بھی نہ پائے، اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا، اے علی المرتضیٰ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ہمیں اس کا حساب دو۔ تو آپ نے فٹ کہا، حضور ایک زراد ہے جسے جہاد کے وقت پہنتا ہوں، ایک تلوار ہے جس سے راہ خدا میں جہاد کرتا ہوں، ایک گھوڑا ہے جس پہ جا کر سفر میں جہاد پہ جاتا ہوں، اس کے سوا علی المرتضیٰ کے پاس جو آتا ہے یا گھر کی ضروریات پوری کرتا ہوں، جو بچ جائے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن امیر لوگوں کی بنسبت میری امت کے غریبوں کو اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مالداری سے بندہ غنی نہیں ہوتا، مال زیادہ جمع کرنے سے بندہ غنی نہیں ہوتا، بلکہ ارشاد فرمایا غنا تو دل سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، تجارت آپ کا بھی پیشہ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت عثمان کو غنی کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے تاجر تھے، شہر مدینہ میں قحط پڑ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلے کے جو جانور تھے وہ آئے بھر بھر کے اور ڈھیر لگا مدینہ شریف کے اندر، تاجر آ گئے یہاں پر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بیچنا چاہو گے مال؟ کہا بیچ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ کسی نے کہا 2 گنا دوں گا، کسی نے کہا 5 گنا دوں گا، کسی نے کہا 10 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تھوڑا ہے، اگلی بات کرو۔ تو کسی نے 50 گنا کی بات کی، تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے نہیں جاؤ، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو کسی نے کہا اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے نفع؟ تو فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اس کے بدلے میں 70 نہیں 70,000 گنا نفع دے گی۔ تو تب اعلان کیا آؤ جس کو جتنا غلہ چاہیے عثمان غنی کے مال سے اٹھا کر چلے جاؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ بندہ ساری زندگی مال و متاع جمع کرنے کی حرص میں رہتا ہے، یہ بھی کما لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی اکٹھا ہو جائے، میں یہ بنا لوں، میں وہ بنا لوں، یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ پیغام اجل آتا ہے اور سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے اور یہ دنیا کو جو ہے چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس صورت کے دامن میں بہت کچھ ہے، میں اپنے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو سمیٹنا چاہوں گا اور اس صورت کی آخری آیت کو پڑھ کر 2 باتیں عرض کر کے اپنے درس کے سلسلے کو آج ہم اختتام کی طرف لائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور اور ضرور پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ کھانے کا لقمہ جس سے تمہاری بھوک مٹ گئی اور وہ کپڑے کا ٹکڑا جس سے تمہارا بدن چھپ جائے اور وہ مکان جس میں تمہاری زندگی گزر رہی ہو، اس کے علاوہ جو تم آنکھ میں سرما بھی ڈالو گے اس کا بھی قیامت والے دن حساب دینا ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا قیامت والے دن اس وقت تک کسی شخص کے زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے سکے گا، 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزار کے آ گیا؟ ہم نے جوانی دی، کہاں صرف کر گیا؟ ہم نے اولاد دی، کیا تربیت کی؟ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کر دیا؟ ہم نے جو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کر دیا؟
میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور کتنا کچھ حاصل کرنے کے لیے لگے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ جو کچھ کما رہے ہیں قیامت والے دن اس کا حساب بھی تو دینا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، ایک چڑیا تھی جو کبھی ادھر جاتی ہے تو کبھی ادھر بیٹھتی ہے، مزے مزے سے کھا رہی ہے، مزے مزے سے پانی پی رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کتنے مزے سے تو اڑ رہی ہے، جو من میں آتا ہے وہ کھا رہی ہے، اور قیامت والے دن تجھے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہم زندگی کتنی احتیاط سے گزار رہے ہیں، پھر بھی قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ زندگی دی تھی کہاں گزار گیا، کھانے پینے میں صرف کر دی، عیش و عشرت میں گزار دی۔ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، چوکوں کے نام کر دی، کھیل کود میں گزار دی، فلمیں ڈرامے گانے سننے میں گزار دی۔ ہم نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ آج تو بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے، مال ملنا چاہیے جہاں سے بھی مل جائے، ملنا چاہیے۔ میں نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ پڑھی ہے، ارشاد فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی کہ بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آیا ہے، بس یہ چاہے گا کہ بس آتا رہنا۔ کیا میں اور آپ آج ایسے دور سے گزر نہیں گئے؟ کون پہچان کرتا ہے آنے والا مال مجھے کہاں سے ملا، کیسے حاصل کیا؟ یہ رشوت کا تھا، یہ جھوٹ کا تھا، یہ فریب کا تھا، یہ دھوکے کا تھا۔ میں نے ایک شخص کو پڑھا ہے جو فوت ہوئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا کیا بنا، کیسی گزری، تو کہنے لگا کہ میں ایک دکان پہ غلہ ناپ کے فروخت کیا کرتا تھا، اور اس میں بھی پوری احتیاط کیا کرتا تھا کہ کسی کا ایک دانہ بھی زیادہ نہ آ جائے یا کسی کا چلا نہ جائے۔ تو وہ ترازو جو تھا، ترکڑی جو تھی، میری بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے نیچے مٹی لگ گئی، جس کی طرف میرا دھیان نہ گیا، اور میں اسی طرح توڑتا رہا، دیتا رہا اور دیتا رہا، لیکن اس مٹی کے لگ جانے کی وجہ سے ناپ تول میں کمی ہوئی، اور اتنی سی کمی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں اس صورت کے عنوان پر جو تیاری کی اس میں سے شاید کچھ ہی عرض کر سکا اور کچھ ہی آپ تک رکھ سکا۔ میرا جی تھا اس صورت کی پوری تفصیل کچھ باتیں رکھتے اور کچھ تفصیل سے باتیں ہوتی، لیکن یہاں تک کہ وقت نے ساتھ دیا، میں نے کچھ باتیں آپ تک رکھی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا اپنے اندر ذوق پیدا کریں، اور پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اور پھر قرآن کے حلال کو حرام سمجھیں اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں۔ قرآن نے جس جگہ پر ہمیں حاضر ہونے کو کہا ہے وہاں کبھی غیر حاضری نہ کیا کریں، اور قرآن نے جہاں ہمیں غیر حاضر رہنے کو کہا ہے وہاں کبھی حاضر نہ ہوا کریں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا لیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا حل بھی تو ارشاد فرمائیے. تو میرے حضور نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین حل اللہ کا قرآن ہے. تم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں بچا لے گا. بلکہ ارشاد فرمایا قرآن اللہ کی بارگاہ سے وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے پاس ہے. فرمایا تم اس کو سینے سے لگا کے رکھو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہاری جھولی میں اترتی رہیں گی، اور اگر تم قرآن کو چھوڑ گئے تو اللہ کی رحمتیں تمہیں چھوڑ جائیں گی. یقیناً یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے جو درس قرآن کا حضرت نے شروع کیا، اور آپ لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور کسی ایک دین کے خادم کو بلایا جاتا ہے تو وہ درس قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہے. دور حاضر میں اس کی ضرورت ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے کہ ہم درس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور قرآن کے دامن سے کچھ حاصل کر لیں اور سیکھ کر اس پہ عمل کر کے اپنی کامیابی بنا جائیں. میں اپنے عنوان سے جو پڑھ رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. درس قرآن کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہم کو زمانے میں دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سوجھ بوجھ نصیب فرمائے اور قرآن کی تعلیم کے مطابق اللہ نے عمل والی زندگی نصیب